السلام علیکم دوستو، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کی اجمالی خصوصیات کے بارے میں بیان کریں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت مسلمانوں کے لیے ذل رحمت ثابت ہوا اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہولناک اندیشے اور خطرات عظیمہ پیش آئے تھے، وہ حضرت صدیق اکبر کی رائے صاحب تدبیر، صحیح اور کامل دینداری، زبردست اتباع سنت کی برکت سے دفع ہوئے، اور اسلام کو وہ استحکام حاصل ہوا کہ کفار و منافقین لرزنے لگے اور ضعیف الایمان لوگ پختہ ہو گئے۔ آپ کی خلافت راشدہ کا زمانہ اگرچہ بہت تھوڑا تھا، لیکن اس سے اسلام کو ایسی عظیم و شان تائیدیں اور کفتیں حاصل ہوئیں کہ کسی زبردست حکومت کے طویل زمانہ کو اس سے کچھ نسبت نہیں ہو سکتی۔ آپ کے عہد مبارک کے چند اہم واقعات ہم بیان کریں گے۔ آپ نے جیش اسامہ کی تنقیز کی، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد مبارک کے آخر میں شام کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ ابھی یہ لشکر تھوڑی ہی دور پہنچا تھا اور مدینہ طیبہ کے قریب ہی تھا کہ حضور علیہ السلام نے اس عالم سے پردہ فرمایا۔ یہ خبر سن کر اطراف مدینہ کے عرب اسلام سے پھر گئے اور مرتدد ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے مجتمع ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر زور دیا کہ آپ اس لشکر کو واپس بلائیں۔ اس وقت اس لشکر کا روانہ کرنا کسی طرح مصلحت نہیں۔ مدینہ کے گروہ اور طوائف کثیرہ تو مرتد ہو گئے اور لشکر شام بھیج دیا جائے۔ اسلام کے لیے یہ نازک ترین وقت تھا۔ حضور علیہ السلام کے انتقال اقدس کے بعد کفار و منافقین کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور ان کی مردہ ہمتوں میں جان پڑ گئی تھی۔ منافقین سمجھ گئے تھے کہ اب وقت کھیلنے کا آ گیا ہے۔ ضعیف الایمان دین سے پھر گئے اور مسلمان ایک ایسے صدمے میں شکستہ دل اور بے تاب و ناتواں ہو گئے جس کی مثل دنیا کی آنکھ نے کبھی نہ دیکھی۔ ان کے دل گھائل ہیں اور آنکھوں سے اشک جاری ہے، کھانا پینا برا معلوم ہوتا ہے، کی ناگوار نظر آتی ہے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے لیے امن قائم کرنا، دین کا سنبھالنا، مسلمانوں کی حفاظت کرنا، ارتدار کے سیلاب کو روکنا کس قدر دشوار تھا۔ باوجود اس کے سرور کائنات علیہ السلام کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو واپس کرنا اور مرضی مبارکہ کے خلاف جرت کرنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سراپا صدق کا رابطہ نیاز مندی گوارا نہ کرتا تھا۔ اس مشکل کو وہ ہر مشکل سے سخت تر سمجھتے تھے۔ اس پر صحابہ کا اصرار ہے کہ لشکر واپس بلا لیا جائے اور خود حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لوٹ آنا اور حضرت صدیق اکبر سے عرض کرنا کہ قبائل عرب آمادہ جنگ اور در پہ تخریب اسلام ہے اور کار آزما بہادر میرے لشکر میں ہے۔ انہیں اس وقت روم بھیجنا اور ملک کو ایسے دلاور مردان سے خالی کر دینا کسی طرح مناسب نہیں معلوم ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اعتراف کیا کہ اگر اس وقت ان کی جگہ دوسرا ہوتا تو ہرگز ثابت قدم نہ رہتا اور مصائب و افکار کا یہ ہجوم اور اپنی جماعت کی پریشان حالات ان کو مبہوت کر ڈالتے، مگر اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر کے پائے ثبات میں ذرا بھی لغزش نہ ہوئی اور ان کے استقلال میں ایک شمع فرق نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، اس ذات وحدہ لا شریک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمایا ہے اور جس لشکر کے جھنڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہوا، اسے ہرگز نہ کھولوں گا اور نہ اس کو روانگی سے روکوں گا، خواہ میری جان پر کچھ بن جائے، پرندے میری بوٹیاں نوچ کھائیں، لیکن ذات مصطفیٰ علیہ السلام کے حکم میں ذرا بھی تنسیخ و ترمیم نہیں کروں گا اور ان کے حکم میں اپنی دخل اندازی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آپ نے لشکر کو ایسی حالت میں ہی روانہ فرما دیا۔ اس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حیرت انگیز شجاعت و لیاقت اور کمال و دلیری اور جوان مردی کے علاوہ ان کے توکل صادق کا بھی پتہ چلتا ہے، اور دشمن بھی انصافاً یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ قدرت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت و جانشینی کی اعلیٰ تربیت، قابلیت و اہلیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ اب یہ لشکر روانہ ہوا۔ جو قبائل مرتدد ہونے کو تیار تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ حضور علیہ السلام کے بعد اسلام کا شیرازہ ضرور درم برم ہو جائے گا اور اس کی سطوت و شوکت باقی نہ رہے گی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ
لشکر اسلام رومیوں کی سرگوبی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسی وقت ان کے خیالی منصوبے غلط ہو گئے۔ انہوں نے جان لیا کہ سیدنا عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عہد مبارک میں اسلام کے لیے ایسا زبردست نظم فرما دیا جس سے مسلمانوں کا شیرازہ درم برہم نہیں ہو سکتا، اور وہ ایسے غم اندو کے وقت بھی اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اس کے سامنے اقوام عالم کو سرنگو کرنے کے لیے ایک مشہور و زبردست قوم کے خلاف فوج کشی کر رہے ہیں۔ لہذا یہ خیال غلط ہے کہ اسلام مٹ جائے گا۔ ابھی صبر سے دیکھنا ہے کہ یہ لشکر کے شان سے واپس ہوتا ہے۔ بافضل الہی، باوعدہ خداوندی اور بابرکت نبوی یہ لشکر ظفر پے کر فاتحیاب ہوا۔ رومیوں کو ہزیمت ہوئی۔ جب یہ فاتح لشکر واپس آیا، وہ تمام قبائل جو مرتد ہونے کا ارادہ کر چکے تھے اس ناپاک قصد سے باز آئے اور اسلام پر صدق سے قائم ہوئے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صاحب اور رائے صحابہ جو اس لشکر کی روانگی کے بعد نہایت شدت سے اختلاف فرما رہے تھے، اپنی فکر کی خطا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے مبارک کے صاحب اور ان کے علم کی وسعت و استقامت اور ایمانی عقیدت کے متعارف ہوئے۔ اسی خلافت مبارکہ کا ایک اہم ترین واقعہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ عزم فتال ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر مدینہ طیبہ کے حوال اور اطراف میں مشہور ہوئی تو عرب کے بہت گروہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قتال کرنے کے لیے تیار ہوئے تو امیر المومنین غیظ المنافقین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وقت کی نزاکت، اسلام کی نوعمری، دشمنوں کی قوت اور مسلمانوں کی پریشانی اور پراکندہ خاطری کا لحاظ فرما کر مشورہ دیا کہ اس وقت جنگ کے لیے ہتھیار نہ اٹھائے جائیں گے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے ارادہ پر قائم رہے اور آپ نے فرمایا کہ قسم وحدہ لا شریک کی جو زمانہ نبوی میں ایک تسمہ کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، اگر آج انکار کریں گے تو میں ضرور ان سے قتال کروں گا۔ آخرکار آپ قتال کے لیے اٹھے اور مہاجرین و انصار کو ساتھ لیا اور اعراب اپنی ضروریتوں کو لے کر بھاگے۔ پھر آپ نے حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنایا اور اللہ تعالی نے انہیں فتح دی، اور صحابہ نے خصوصاً سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحت تدبیر، اصابت رائے کا اعتراف کیا اور کہا خدا کی قسم اللہ نے صدیق کا سینہ کھول دیا۔ جو انہوں نے کیا حق تھا، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس وقت کمزوری دکھائی جاتی تو ہر قوم، ہر قبیلہ کو احکام اسلام کی بے حرمتی اور ان کی مخالفت کی جرت ہوتی اور دین حق کا نظم باقی نہ رہتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ان عظیم واقعات سے مسلمانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہر حالت میں حق کی حمایت اور ناحق کی مخالفت ضروری ہے، اور ہر قوم جو ناحق کی مخالفت میں سستی کرے گی جلد تباہ ہو جائے گی۔ آج کل سادہ لوح برائے نام اخلاق پسند کا صرف دعویٰ کرنے والے فرق باطلہ کی رد کرنے کو بھی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس وقت آپس کی جنگ موقوف کرو، وقت کا تقاضا اجازت نہیں دیتا۔ میں ان حضرات کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس طریقے عمل کی طرف رغبت دلاتا ہوں کہ وہ وقت نازک ترین تھا یا کہ موجودہ یقیناً اس وقت کے عظیم نازک حالات کے باوجود بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باطل کی سرشکنی میں ذرا توقف نہ فرمایا۔ جو فرقے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان سے ایسی غفلت برتنا یقیناً اسلام کو سری نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، اور ایسا کرنے والے بارگاہ ذوالجلال میں جواب دہ ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری ایام میں تمام صحابہ اکرام علیہ رضوان کو وصیتیں فرمائیں۔ بالخصوص اپنے بعد جانشین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ کی رائے رضا مندی حاصل کر لی۔ تمام نے بال اتفاق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر رضا مندی کا اظہار کر لیا اور چند ایک وصیتیں بھی اپنے جانشین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمائیں اور ان کے حق میں بارگاہ الہی میں بھی دعا کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مجھ کو 20 وسق یعنی تقریباً
تقریباً 5 من کھجوریں جو درختوں پر لگی ہوئی تھیں ہبہ کی، اور اپنے انتقال سے پہلے ہی فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، مال و دولت کے باب میں مجھ تم سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے، اور مجھے تمہاری حاجت مندی بھی پسند نہیں ہے۔ لا ریب 20 وسق کھجوریں میں نے تمہیں ہبہ کی ہیں، اگر تم نے انہیں توڑ کر اکٹھا کر لیا ہوتا تو وہ تمہاری مملوکہ ہوتی، لیکن اب وہ تمام وراثوں کا مال ہے جس میں تمہارے 2 بھائی اور تمہاری 2 بہنیں شریک ہیں، اس کو تم قرآن کے حکم کے مطابق تقسیم کر لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ابا جان، اگر بہت زیادہ ہوتی تب بھی میں اسے ہبہ سے دستبردار ہو جاتی، لیکن یہ فرمائیے میری بہن تو صرف اسما ہے، یہ دوسری کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ بنت خارجہ کے پیٹ سے مجھے لڑکی دکھائی دے رہی ہے۔ ابن سعد نے یہ واقعہ اس طرح روایت کیا کہ بنت خارجہ کے پیٹ کی لڑکی کو میرے دل پر القاء کیا گیا، یعنی میری بیوی بنت خارجہ کے پیٹ میں لڑکی ہے، پس میری وصیت کو قبول کر بالآخر جناب سیدنا ام کلثوم پیدا ہوئی۔ مذکورہ حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقسیم میراث کی وصیت فرمائی، اور اپنی بیوی بنت خارجہ کے بطن سے جو اولاد بعد از انتقال پیدا ہوئی تھی اس کی خبر دی۔ معلوم ہوا آپ علوم باطنہ علم ما فی الارحام کو اللہ کی عطا سے جانتے تھے، تبھی تو آپ نے لڑکی پیدا ہونے کی بشارت فرما دی، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ کا رنگ سفید تھا، جسم دبلا پتلا تھا، رخسار جھرجھرا ہے، چہرہ پر گوشت بہت کم تھا، آنکھیں اندر کو تھی، پیشانی بلند تھی، کان درمیانہ تھا، انگلیوں کی جڑیں گوشت سے کم تھی، داڑھی گھنی تھی، آپ داڑھی پر مہندی غضاب کیا کرتے تھے۔ آپ کے انتقال کا اصلی سبب حضور سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی تھی، جس کا صدمہ دم آخر تک آپ کے قلب مبارک سے کم نہ ہوا۔ اس روز سے برابر آپ کا جسم مبارک گلتا اور دبلا ہوتا گیا۔ 7 جمادی الاخر 13 ہجری بروز دوشنبہ کو آپ نے غسل فرمایا، دن سرد تھا، بخار آ گیا۔ صحابہ عیادت کے لیے حاضر ہوئے، عرض کیا، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہو تو ہم طبیب کو بلائیں جو آپ کو دیکھے۔ آپ نے فرمایا، طبیب نے تو مجھے دیکھ ہی لیا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ پھر طبیب نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا، یعنی میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ مراد یہ تھا کہ حکیم اللہ تعالیٰ ہے، اس کی مرضی کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو مشیت ہے ضرور ہوگا۔ یہ حضرت کا توکل صادق تھا اور رضائے حق پر راضی رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انتقال سے پہلے وصیت فرمائی، جب میرا وصال ہو جائے اور تجویز و تکفین و جنازہ سے فارغ ہو جاؤ تو پھر میری چارپائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے رکھ دینا۔ اگر روضہ مبارک کا دروازہ مبارک کھل جاوے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا۔ یہ بھی دریافت فرمایا کہ آج کون سا دن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم انتقال کا دن کیا تھا؟ جواب دیا گیا، آج کا دن پیر ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم وصال کا دن بھی پیر تھا۔ فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ آج روز پیر اور رات منگل، یعنی پیر و منگل کی درمیانی شب کو اس دار فانی سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 15 روز کی متواتر علالت اور عرصہ 2 سال 4 ماہ کی خلافت کے بعد 22 جمادی الاخری شنبہ کو بعمر 63 سال اس عالم ناپیدار سے ریلت فرمائی، اور باوقت وصال زبان پر یہ قرآن کے الفاظ جاری تھے، توفانی مسلما و الحقنی بالصالحین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔